الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان فاطمہ بنت ابی حبیش كانت تستحاض فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دم الحیض دم اسود یعرف فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلى رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم۔ وفي حديث أسماء بنت أميس رضي الله عنها عند أبي داود ولتجلس في مرقان فإذا رأت صفرة فوق الماء تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتوضأ فيما بين ذلك۔ محترم ساتھیو، آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے ماؤں بہنوں کے وہ پیچیدہ مسائل پر گفتگو کرنے لگے ہیں جنہیں عام طور پر ہماری مائیں بہنیں پوچھتے ہوئے شرم کرتی ہے، اور وہ ہے حیض کا بیان۔ لفظ حیض کیا ہے؟ لفظ حیض باب حاذا یحیض بر وزن ضرب سے مصدر ہے، اور اسی طرح لفظ محیض بھی اسی باب سے مصدر ہے۔ اس کا معنی ہے بہتا اور ماہواری کا خون جاری ہونا۔ المرقن ایسے بڑے ٹب کو کہتے ہیں جس میں کپڑے دھوئے جاتے ہیں، اور اس کی جمع مراکن آتی ہے۔ اور جو آیات پڑھی ہیں اس کا اپنے مقام پہ ترجمہ کروں گا۔ اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں ان فاطمہ بنت حبیش کانت تستحاض، کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہ استحاضہ کے مرض میں مبتلا تھی۔ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ان دم الحیض دم اسود یعرف، کہ بلا شبہ حیض کا خون کالے رنگ کا ہوتا ہے، یعرف جو بآسانی پہچانا جاتا ہے۔ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ، اس لیے جب اس رنگ کا خون آئے، فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، تو نماز سے رک جاؤ۔ فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ، جب دوسرے رنگ کا خون ہو تو فَتَوَضَّئِي، تو وضو کر، وَصَلِّ، اور نماز پڑھ۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، ابن حبان اور حاکم نے اسے صحیح اور ابو حاتم نے اسے منکر کہا ہے۔ وفی حدیث اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا عند ابی داود، اور ابو داود میں اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے وَالْتَجْلِسْ فِي مِرْقَنٍ، وَالْتَجْلِسْ فِي مِرْقَنٍ، اسے چاہیے کہ اس مرکن میں بیٹھ جائے، اسے چاہیے کہ ٹب میں بیٹھ جائے۔ فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ، جب پانی کے اوپر زردی دیکھے، فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ،
جب پانی کے اوپر زردی دیکھے تو فل تغسل للظہر والعصر غسلا واحدا، تو ظہر اور عصر دونوں نمازوں کے لیے ایک غسل کریں۔ وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، اسی طرح مغرب اور عشاء کے لیے ایک غسل کریں۔ وتغتسل للفجر غسلا واحدا، اور فجر کے لیے بھی الگ ایک غسل کریں۔ وتوضع فیما بین ذالک، اور ان کے درمیان وضو کرتے رہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، حیض کے خون سے مراد وہ خون ہے جو عورتوں کو بلوغت کے بعد ہر ماہ کم و بیش 6 یا 7 دن اس میں عادت آتا ہے۔ اس خون کے آنے کی کم از کم اور زیادہ سے زیادہ کوئی عمر مقرر نہیں۔ فتاوی المرأۃ المسلمہ جلد نمبر 266۔ اس کے رنگ کے متعلق فقہا کا اتفاق ہے کہ یہ خون سیاہ، سرخ، زرد اور خاکی رنگ کا ہوتا ہے۔ فتح القدیر مع حاشیۃ العنایہ جلد نمبر 112، اللباب جلد نمبر 147، الشرح الصغیر جلد نمبر 207، مغنی المحتاج جلد نمبر 113، حاشیۃ البجوری جلد نمبر 112، کشاف القناع جلد نمبر 246، بدائع الصنائع جلد نمبر 139۔ اور یاد رکھیں بیٹیوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، استحاضہ کا خون حیض سے الگ ہوتا ہے اور یہ کسی رگ کے پھٹنے کی وجہ سے آتا ہے۔ مذکورہ بالا حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب عورت کو حیض کا خون آئے تو اسے نماز سے رک جانا چاہیے، لیکن اگر اسے استحاضہ کا خون آتا ہو تو اس پر نماز پڑھنا لازم ہے۔ البتہ ہر وہ نماز کے لیے وضو کرے گی۔ دوسری روایت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحاضہ عورت کو ظہر و عصر کے لیے ایک غسل، مغرب و عشاء کے لیے ایک غسل اور فجر کے لیے ایک غسل کی ترغیب دلائی ہے، وجوب پر نہیں بلکہ محض استحباب پر محمول کیا جائے گا، کیونکہ پہلی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مستحاضہ کو ہر نماز کے لیے وضو کا حکم دیا ہے۔ اس لیے یہ عورت کے ثواب دید پر ہے کہ اگر اس کی طبیعت یا موسم اجازت دے تو غسل کر لے، اور اگر نہ چاہے تو نہ کر، اس میں کوئی حرج نہیں۔ وعن حمنۃ بنت جحش رضی اللہ عنہ قالت كنت استحاض حیضۃ کثیرۃ شدیدۃ فأتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم استفتیہ فقال انما رقزۃ من الشیطان فتحیضی 6 ایام او 7 ایام ثم اغتسلی فإذا استنقعت فصلی 24 او 23 وصومی وصلی فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلی كل شهر كما تحیض النساء فإن قویت على أن تؤخر الظهر وتؤجل العصر ثم تغتسلين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتؤجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين قال وهو أعجب الأمرين إلي رواه الخمسة
الا النسائی وصححہ الترمذی وحسنہ البخاری۔ محترم ساتھیوں، ماں بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عاقلوں اور بالغوں، سنیے یہ پیغام نبی علیہ السلام کا ان ماں بہنوں بیٹیوں کے نام ذرا سنیں۔ وَعَنْ حمنہ بنت جحش، حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کہتی ہیں کنت استحاذ حیضۃ کثیرۃ شدیدۃ، کہ میں بہت زیادہ استحاضہ کے مرض میں مبتلا رہتی تھی۔ فأتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ دیکھیں کہ حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے پاس آ کر دین کا مسئلہ پوچھ سکتی ہیں، اور آج کی ماؤں، بہن، بیٹیوں دین کے بارے میں پردہ کر کے مسائل کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ لیکن شرم کے مارے نہیں پوچھتی۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ اچھا، حمنہ بنت جحش کہتی ہیں فاتحت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، استفتیہ، اور اس کے متعلق فتویٰ پوچھ۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ہی رکضۃ من الشیطان، یہ محض شیطان کا ایک چوکاک ہے۔ فتحیزی ستۃ ایام او سبعۃ ایام، لہٰذا تو 6 یا 7 دن ایام حیض گزار، ثم اغتسلی، پھر غسل کر۔ فإذا استنقعت، جب تو پاک صاف ہو جائے، فصلی 24، تو 24 یا او 23 یا 23 دن، 24 دن یا 23 دن، وصومی وصلی، نماز پڑھ اور روزے بھی رکھ۔ فإن ذلک یجزئک، بلا شبہ یہ تیرے لیے کافی ہے۔ وَكَذَلِكِ فَافْعَلِي كُلَّ شَهْرٍ، اور ہر ماہ اسی طرح کیا کر، کما تحیض النساء، جیسے حیض والی عورتیں کرتی ہیں۔ فَإِنْ قَوِيتِ عَلَىٰ أَن تُؤَخِّرِ الظُّهْرَ وَتُؤَجِّلِ الْعَصْرَ، یعنی اگر تجھ میں ظہر کو مؤخر کرنے اور عصر کو جلدی کرنے کی طاقت ہے، ثم تغتسلی حین تطہرین، یعنی اگر تجھ میں ظہر کو مؤخر کرنے اور عصر کو جلدی کرنے کی طاقت ہے تو پھر تو جب حیض سے پاک ہو جائے تو غسل کر لے۔ وَتُصَلِّ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، اور ظہر اور عصر کی نمازیں جمع کر لے، اکٹھی ادا کر لے۔ ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُؤَجِّلِينَ الْعِشَاءَ، اور مغرب کو مؤخر اور عشاء کو جلدی کر لے۔ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ، پھر غسل کر کے، وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَافْعَلِي، پھر غسل کر کے دونوں نمازوں کو جمع کر لیں، اور وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الصُّبْحِ وَتُصَلِّي، اور نماز فجر کے لیے الگ غسل کر کے اسے ادا کر لیں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ، اور یہ دونوں باتوں میں سے مجھے زیادہ پسند ہے۔ اسے ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور احمد نے روایت کیا، اور ترمذی نے اسے صحیح اور بخاری نے اسے حسن کہا ہے۔ مذکورہ بالا روایت کے ان الفاظ فَإِنْ قَوِيتِ، اگر تو طاقت رکھتی ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ 2 نمازوں کے لیے غسل کرنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ اس کے علاوہ حدیث کے آخری الفاظ وَهُوَ أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ، یہ دونوں باتوں میں سے
مجھے زیادہ پسند ہے کا مطلب یہ ہے کہ مستحاضہ عورت کے لیے وہ دو کام ہیں، مستحاضہ عورت کے لیے دو کام ہیں، ایک یہ کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کریں، اور دوسرا یہ کہ وہ دو نمازوں کو جمع کریں اور ان کے لیے غسل کر کے انہیں ادا کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوسرے کام کو زیادہ پسند فرمایا۔ حیض وہ خون ہوتا ہے جو ہر عورت کو بلوغت کی عمر میں 6 یا 7 دن آتا ہے۔ مستحاضہ اس خون کو کہتے ہیں جس عورت کے اندر شرمگاہ میں ایک رگ پھٹنے سے عورت کی شرمگاہ سے خون آتا ہے، اسے مستحاضہ کہتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ الگ الگ احکام ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ ان ام حبیبۃ بنت جحش شکت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدم فقال امکسی قدر مکانت تحبسکی حیضتکی ثم اغتسلی فکانت تغتسل لکل صلاة رواہ مسلم وفي روایت للبخاری وتوضئی لکل صلاة وہی لأبی داود وغیرہ من وجہ آخر۔ شقت فعل ماضی کا صیغہ ہے، باب شکا یشکو بروزن نصرہ سے، اس کا معنی ہے شکوہ و شکایت کرنا۔ امکسی فعل امر کا صیغہ ہے، باب مکث یمکث بروزن نصرہ سے، اس کا معنی ہے ٹھہرنا۔ تحبس فعل مضارع ہے، باب حبس یحبس بروزن ضربہ سے، اس کا معنی ہے روکنا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ام حبیبہ بنت جحش نے رسول اللہ شاقت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدم، کہ ام حبیبہ بنت جحش رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استحاضہ کے خون کی شکایت کی۔ فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امکسی قدر مکانت تحبسکی حیضتکی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر تمہیں تمہارا حیض روکے رکھتا تھا اتنے ایام نماز روزہ سے ٹھہری رہے، ثم اغتسلی، پھر غسل کر لو اور نماز ادا کر لو۔ فکانت تغتسل لکل صلاۃ، تو وہ ہر نماز کے لیے غسل کرتے تھے۔ رواہ مسلم، اس سے مسلم نے روایت کی ہے۔ وفی روایت للبخاری، اور بخاری کی ایک روایت میں ہے وتوضئی لکل صلاۃ، اور ہر نماز کے لیے وضو کر۔ ابو داؤد وغیرہ نے اس روایت کو دوسری سند سے بیان کیا، والی ابی داؤد وغیرہ من وجہ آخر۔ ٹھیک ہے جی محترم بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، مذکورہ روایت اور گزشتہ روایت کو ملانے سے معلوم ہوتا ہے کہ استحاضہ کے مرض میں مبتلا عورت اپنی عادت کے ایام کے مطابق عمل کرے گی، یعنی اس بیماری سے پہلے اسے جتنے دن ایام ماہواری کا خون آتا تھا وہ اتنے دن نماز روزہ چھوڑ دے گی، پھر غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے گی اور ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کرتی رہے گی۔ لیکن اگر اس کی عادت کے کچھ ایام مقرر نہیں تو پھر وہ قرائن کی طرف رجوع کرے گی، یعنی وہ خون کے رنگت یا بو وغیرہ سے پہچانیں گی کہ آیا یہ حیض کا خون ہے یا استحاضہ کا۔ جب اسے قرائن سے معلوم ہو جائے گا کہ حیض کا خون منقطع ہو چکا ہے تو وہ غسل کر کے نماز شروع کر دے گی۔ اگر اسے قرائن سے بھی معلوم نہ ہو تو اپنے ہم عمر اور ہم مزاج خواتین کے ایام کا اندازہ لگا لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس روایت میں جو یہ مذکور ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ دوران استحاضہ ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی تھیں، یہ ان کا اپنا فعل تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا، جیسا کہ حدیث کے دوسرے الفاظ میں وَتَوَضَّئِ لِكُلِّ صَلَاةٍ، ہر نماز کے لیے وضو کا ہی حکم ہے،
امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ برحق بات یہ ہے کہ مستحاضہ پر ہر نماز کے لیے صرف وضو ہی واجب ہے اور غسل صرف انقطاع حیض کے وقت ہی واجب ہے۔ دیکھیے نیل الاوتار جلد نمبر 404 وعن ام عطیہ رضی اللہ عنہ قالت کننا لا نعد القدرۃ والسفرۃ بعد الظہر شیئا رواہ البخاری و ابو داود واللفظ له۔ لا نعد کیا ہے؟ فعل نفی کا صیغہ ہے۔ باب ادا یا ادو برودن نصرہ سے، اس کا معنی ہے شمار کرنا۔ القدرۃ گدلے رنگ کو کہتے ہیں اور اس کی جمع قدر آتی ہے۔ الصفرۃ زرد رنگ کو کہتے ہیں۔ کس نو کہ بھئی زرد رنگ نو۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالت کہتی ہیں کننا لا نعد القدرۃ والسفرۃ بعد الظہر شیئا، یعنی ہم انقطاع حیض کے بعد غسل کر کے پاکیزہ ہونے کے بعد گدلے اور زرد رنگ کے مادے کے خروج کو کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ اسے بخاری اور ابو داؤد نے روایت کی اور لفظ ابو داؤد کے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انقطاع حیض کے بعد اگر عورت کے شرمگاہ سے کوئی مادہ خارج ہو تو اس حیض شمار نہیں کیا جائے گا، خواہ وہ گدلے یا زرد رنگ کا ہو یا کسی اور رنگ کا یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ یہ اور اس جیسی احادیث حکماً مرفوع کے درجہ میں ہوتی ہے، کیونکہ جب ایک صحابیہ زمانہ نبوت کے صحابہ کی عورتوں کا حال بیان کرے، سمجھیے گا، جب ایک صحابیہ زمانہ نبوت کے صحابہ کی عورتوں کا حال بیان کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پاس موجود ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر خاموشی اختیار کی ہو تو وہ بات تقریری حدیث کا درجہ رکھتی ہے۔ مزید دیکھیے توضیح الاحکام جلد نمبر 450 وعن انس رضی اللہ عنہ ان الیہود کان اذا حاضت المرأة فیہم لم یعاکلوها فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصنعوا کل شیء الا النقاء رواہ مسلم۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنی فأتذیر فیباشرنی وانا حائض متفق علیہ۔ ماؤں بہنوں بیٹیوں، نکاح کا لغوی معنی ہے ملاپ، اور یہاں اس سے مراد ہے جماع یعنی انٹرکورس۔ فَأَتَّعْزِيرُ یہ لفظ حدیث میں بیان ہوا ہے۔ فَأَتَّعْزِيرُ فی المضارع کا صیغہ ہے۔ باب اتعذار یتعذر، فَأَتَّعْزِيرُ فی المضارع کا صیغہ باب اتعذار یتعذر بر وزن افتعال سے، اس کا معنی ہے تہبند باندھنا۔ یباشرو فی المضارع کا صیغہ باب باشرہ یباشرو بر وزن مفعلہ سے، اس کا معنی ہے جسم کے ساتھ جسم ملانا، اللہ اکبر کبیر۔ البتہ مجازی طور پر اس سے جماع بھی مراد لیا جا سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان الیہود کانوا اذا حاضت المرأة، یعنی کہ یہود میں جب کوئی عورت حائضہ ہو جاتی لم یعاکلوها تو وہ اس کے ساتھ نہیں کھاتے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح، تم سب کچھ کرو سوائے جماع کے۔ اسے مسلم نے روایت کی۔
اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنی فأتذر کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ازار باندھ لیتی تھی، کیونکہ فأتذر فی المضارع کا صیغہ نا باب اتذر یتذر بر وزن افتعال سے، اس کا معنی تہ بند باندھنا، تو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنی فأتذر کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ازار باندھ لیتی تھی، فیباشرونی پھر آپ مجھ سے مباشرت کرتے یعنی جسم کے ساتھ جسم ملاتے، وانا حائض اور میں حائضہ ہوتی تھی۔ مذکورہ بالا روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حائضہ عورت سے ہم بستری کے سوا سب کچھ کیا جا سکتا۔ ایک دوسری روایت میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حائضہ عورت سے فائدہ اٹھانے کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہ بند کے اوپر والا حصہ حلال ہے۔ صحیح ابو داؤد کتاب الطہارہ میں 197 نمبر ہے، باب فی المزی ابو داؤد 212، ٹھیک ہے۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی شرمگاہ کے علاوہ یعنی ونجائنا اور سلنڈر کے علاوہ حائضہ عورت سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ المغنی جلد نمبر 350۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی اسی کے مطابق فتویٰ دیا ہے، دیکھیے فتاوی منار الاسلام جلد نمبر 113۔ اور یہاں پر بہت اہم مسئلے کی طرف توجہ دلاتا ہوں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو کہ حیض کے روکنے کے لیے کچھ مائیں بہنیں بیٹیاں ادویات استعمال کرتی ہیں، یعنی مانع حیض ادویات کے استعمال کے متعلق شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ فتویٰ دیا کہ عورت کے لیے حیض روکنے والی ادویات استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، جبکہ اسے صحت کے حوالے سے کوئی ضرر و نقصان نہ ہو، بشرطے کہ وہ اپنے خاوند سے اجازت لے کر ایسا کرے۔ لیکن اس کے لیے بہتری اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لکھی ہوئی تقدیر پر رضامند رہے اور ایسی ادویات سے اجتناب ہی کرے یعنی بچتے رہے۔ دیکھیے مجموع الفتاوی شیخ عثیمین رحمہ اللہ جلد نمبر 4/383، فتاوی المرأة المسلمہ جلد نمبر 269۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی نے بھی ان گولیوں کے جواز کا ہی فتویٰ دیا۔ دیکھیے فتاوی اسلامی جلد نمبر 241۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الذی یأتی امرأتہ وہی غائض قال یتصدق بدینار او نصف دینار، رواہ الخمسۃ وصححہ الحاکم وابن القطان ورجح غیرہما وفقہ۔ یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے متعلق فرمایا فی الذی یأتی امرأتہ وہی غائض، جو حالت حیض میں عورت سے ہم بستری کر بیٹھتا ہے، یتصدق بدینار، وہ 1 دینار صدقہ کرے اور نصف دینار یا نصف دینار صدقہ کرے۔ اسے 5 نے روایت کی ہے، حاکم اور ابن قطان نے اسے صحیح اور ان کے علاوہ دوسروں نے اس کے موقوف ہونے کو ترجیح دی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دوران حیض عورت سے ہم بستری کرنا حرام ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 222 میں، فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب مت جاؤ۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ائمہ کے اس بات پر اتفاق ہے کہ حائضہ عورت سے ہم بستری حرام ہے۔
مجموع الفتاوی جلد نمبر 21 صفحہ 624۔ امام ابن حجر ہیثمی رحمہ اللہ تو اسے کبیرہ گناہوں میں شمار کرتے ہیں۔ الزواجر جلد نمبر 1 صفحہ 281۔ علاوہ ازیں اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دوران حیض بیوی سے وائف سے ہم بستری کرنے والے پر دینار یا نصف دینار کفارہ لازم ہے۔ جمہور علماء کی یہی رائے، جبکہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ ایسے شخص پر کفارہ لازم نہیں بلکہ توبہ و استغفار لازم ہے۔ نیل الاوطار جلد نمبر 1 صفحہ 408۔ توبۃ الاخبزی جلد نمبر 1 صفحہ 444۔ معالم السنن جلد نمبر 1 صفحہ 83 تا 84۔ المغنی جلد نمبر 1 صفحہ 416 تا 417۔ ہمارے علم کے مطابق پہلا موقف ہی قابل ترجیح ہے، کیونکہ حدیث ایک غریب ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فتاوی المرأۃ المسلمہ جلد نمبر 1 صفحہ 280 میں، شیخ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ فتاوی المرأۃ المسلمہ جلد نمبر 1 صفحہ 279 میں اسی کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ دینار یا نصف دینار کے تعین کیسے ہو، تو اس سلسلے میں بہتر یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر کو پیش نظر رکھا جائے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ایام ماہواری کی ابتدا میں ہم بستری کریں تو دینار، اور اگر خون کے انقطاع پر جمع و ہم بستری کریں تو آدھا دینار صدقہ کریں۔ صحیح موقوف روایت ہے، صحیح ابو داؤد میں کتاب الطہارہ میں 238 نمبر ہے، اور ابو داؤد کے اندر 265 نمبر ہے۔ ایک اور روایت میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر جمعہ کے وقت سرخ خون آ رہا ہو تو دینار، اور اگر زرد ہو تو آدھا دینار صدقہ کریں۔ صحیح ترمذی کتاب الطہارہ میں 118 نمبر ہے، سنن الترمذی میں 137 نمبر ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، متفق علیہ وفی حدیث طویل۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس اذا حاضت، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حیضہ ہوتی ہے لم تصلی ولم تصم، تو نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزے رکھتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، فی حدیث طویل، یہ ایک طویل حدیث کا ٹکڑا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حائضہ عورت پر نماز اور روزہ حرام ہے، اور اس مسئلے پر اہل علم کا اجماع ہے، جیسا کہ امام شوکانی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے۔ نیل الاوطار جلد نمبر 1 صفحہ 409۔ لیکن ماؤں بہنوں بیٹیوں، یہ بات یاد رکھے بزرگوں نوجوانوں کہ حائضہ عورت انقطاع حیض کے بعد روزوں کی قضا دے گی، البتہ اس پر نماز کی قضا لازم نہیں۔ حائضہ عورت انقطاع حیض کے بعد روزوں کی قضا دے گی، البتہ اس پر نماز کی قضا لازم نہیں، جیسا کہ ایک روایت میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، کیا وجہ ہے کہ حائضہ عورت روزے کی قضا تو دیتی ہے لیکن نماز کی قضا نہیں دیتی؟ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں ایسی حالت درپیش ہوتی تو ہمیں روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا اور نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ المجموع جلد نمبر 2 صفحہ 351 تا 355۔ امام نووی رحمہ اللہ، امام نووی رحمہ اللہ المجموع جلد نمبر 2 صفحہ 351 تا 355، اور امام شوکانی رحمہ اللہ اصیل الجرار جلد نمبر صفحہ 148، اور امام ابن منذر
رحمہ اللہ الاجماع لابن المنذر صفحہ 37 اور رقم ہے 28 اور 29 نے اس مسئلے پر اہل علم کا اجماع نقل فرمایا۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت لما جئنا صریفا حضت فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افعلی ما یفعل الحاج غیر اللہ تطوف بالبیت حتی تطہوری متفق علیہ فی حدیث طویل۔ صارف مکہ کے قریب ایک وادی کا نام ہے، مکہ کے قریب ایک وادی کا نام ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں لما جئنا صارف، کہ جب ہم مقام صرف آئے، حیض تو میرے ایام شروع ہو گئے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افعلی ما یفعل الحاج غیر اللہ تطوف بالبیت حتی تطہری، وہ تمام افعال سر انجام دو جو حج انجام دیتے ہیں۔ اللہ تطوف بالبیت حتی تطہری، البتہ بیت اللہ کا طواف تب کرنا جب تم پاک ہو جاؤ۔ بخاری مسلم میں یہ روایت موجود ہے، لیکن یہ ایک طویل حدیث کا ٹکڑا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حائضہ عورت اور عوارض و وظائف اور تلاوت قرآن کر سکتی ہیں، کیونکہ طواف کے سوا حاجیوں کے باقی تمام کاموں میں یہ کام بھی شامل۔ اور ایک بات یاد رکھو، جس روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شیئا من القرآن، یعنی حائضہ اور جنبی قرآن سے کچھ نہ پڑھیں، وہ ضعیف ہیں۔ کس طرح؟ منکر روایت ہے، ضعیف ترمذی کے اندر 18، سنن الترمذی میں 131، شرح سنہ جلد نمبر 2 صفحہ 42، ابن ماجہ کے اندر 595، العقیلی فی الضعفاء جلد نمبر 1 صفحہ 90، تاریخ بغداد جلد نمبر 2 صفحہ 145، بیہقی جلد نمبر 1 صفحہ 99، دارقطنی جلد نمبر 1 صفحہ 117۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ انہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما یحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الازار، رواه ابو داود وضعفه۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، انہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پوچھا؟ ما یحل للرجل من امرأته وهي حائض، حائضہ عورت ہو تو مرد کے لیے اس سے کیا کچھ حلال ہے، یعنی عورت کو جب ڈیٹ شروع ہو جاتی ہے، ماہوارے کا خون جب شروع ہو جاتا ہے تو خامند کے لیے کیا کچھ حلال ہے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما فوق الازار، جو حصہ تہ بند کے اوپر ہے، یعنی سطر ناپ کے اوپر والا حصہ مرد کے لیے حلال ہے۔ حائضہ جب عورت حیضہ ہوتی ہے، یعنی جب عورت کو ڈیٹ آتی ہے، ایام ماہواری آتی ہے۔ وعن ام سلمہ رضی اللہ عنہ قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعد نفاسها 40 يوما، رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وفي لفظ له ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، بقضاء صلاة النفاس، صلاة النفاس، وساخا کل حاکم یرحمک اللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ نفاس مصدر ہے، نفاس کیا ہے؟
مصدر ہے۔ آخری روایت ہے بہنوں، بھائیوں، بیٹیوں، بزرگوں، نوجوانوں، مسلمان بھائیوں اور بہنوں، نفاس کیا ہے؟ مصدر ہے باب نافیسہ ینفس بروزن سمع سے، اس کا معنی ہے بچہ جننا اور حیضہ ہونا ہے، اور اس کی جمع نفساء آتی ہے۔ اصطلاح میں یہ ایسے خون کو کہتے ہیں جو بچہ جننے کے وقت یا بعد میں عورت کو آتا ہے۔ القاموس المحیط صفحہ 434، المنجد صفحہ 913، انیس الفقہاء صفحہ 64۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کانت النفساء تقعد علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد نفاسها 40 یوم، نفاس والی خواتین عہد رسالت میں 40 دن عدت گزارتی تھی۔ اسے ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور احمد نے روایت ہے۔ واللفظ لابی داود، اور یہ الفاظ ابو داؤد کے ہیں۔ وفی لفظ لہ، اور ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے کہ ولم یأمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقضاء صلاۃ النفاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نفاس چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضاء کا حکم نہیں دیا۔ اسے حاکم نے صحیح کہا۔ اس حدیث میں نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن بیان ہوئی، 40 روز بیان ہوئی۔ جمہور علماء اسی کے قائل ہیں، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 60 دن ہے۔ کتنے دن ہیں بھائی؟ 60 دن ہے۔ المجموع جلد نمبر 2 صفحہ 539، المغنی جلد نمبر 1 صفحہ 345، المحلہ جلد نمبر 2 صفحہ 203، الافصاح جلد نمبر 1 صفحہ 108، بدائع الصنائع جلد نمبر 1 صفحہ 41، مراق الفلاح صفحہ 23، مغنی المحتاج جلد نمبر 1 صفحہ 119، حاشیۃ الباجواری جلد نمبر 1 صفحہ 113، المحذب جلد نمبر 1 صفحہ 45، کشاف القناع جلد نمبر 1 صفحہ 226۔ کتنے والے کافی جے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 60 دن ہے، جن کے حوالہ جات آپ نے ابھی سماعت فرمائے۔ راجح موقف جمہور کا ہے امام ابن قدامہ رحمہ اللہ، مغنی ابن قدامہ کے جلد نمبر 1 صفحہ 427 کے اندر، امام شوقانی رحمہ اللہ نیل الاوطار جلد نمبر 1 صفحہ 414 میں، اور علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ تحفۃ الاحوذی جلد نمبر 1 صفحہ 452 میں نے یہی رائے اختیار کی ہے۔ واضح رہے کہ اگر 40 روز کے بعد بھی خون آتا رہے تو اس کے متعلق شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر تو عورت کی پہلے سے یہ عادت ہو کہ اسے ہر بچے کی ولادت پر 40 روز سے اوپر 2 یا 3 دن 2 یا 3 دن کیونکہ یہ محمد بن ابراہیم آل شیخ کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر تو عورت کے پہلے سے یہ عادت ہو کہ اسے ہر بچے کی ولادت پر 40 روز سے اوپر یا 3 دن خون آتا رہا ہو تو وہ اسی کے مطابق عمل کرے گی۔ اگر ایسا نہیں ہے تو 40 دن پورے کرنے کے بعد غسل کرے گی اور نماز اور روزے رکھے گی۔ یہ بات کس کتاب کے اندر موجود ہے؟ فتاوی المرأۃ المسلمہ جلد نمبر 1 صفحہ 297 کے اندر موجود ہے۔ اچھا، میں اس بات کا حوالہ دے رہا تھا، فتاوی المرأۃ المسلمہ جلد نمبر 1 صفحہ 297 کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اچھا، نفاس کی کم از کم کوئی مدت نہیں، کیونکہ میری بہن نفاس اس خون کو کہتے ہیں جب عورت کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے، بچے کے پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کا خون کہتے ہیں۔
تو اگر ایک روز کے بعد بھی اگر وہ خون ختم ہو جائے تو عورت پاک تصور کی جائے گی۔ امام شافعی اور امام احمد اسی کے قائل ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کی کم از کم مدت 11 دن مقرر کی ہے، جو کہ بلا جواز ہے، بلا دلیل ہے، اور جو بات بلا دلیل ہو وہ قابل رد ہوتی ہے، قابل عمل نہیں ہوتی۔ میری بہن، اس بات کا حوالہ الام جلد نمبر 164، المجموع جلد نمبر 1/228، المغنی جلد نمبر 428 تا 429۔ علاوہ عظیم اس کے علاوہ نفاس والی عورت باقی تمام احکام میں حائضہ کی مانند ہی ہے، یعنی نہ وہ نماز ادا کر سکتی ہے اور نہ وہ روزہ رکھ سکتی ہے، نہ شوہر اس سے ہم بستری کر سکتا ہے، اور نہ وہ قرآن پاک پکڑ سکتی ہے، نہ ہی وہ دوران حج طواف بیت اللہ کر سکتی ہے۔ اس پر اہل علم نے اجماع نقل کیا ہے۔ اس بات کا بھی میری بہن حوالہ سن اور میں اپنی بات کو ختم کروں، کیونکہ عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ نیل الاوتار جلد نمبر 415، المجموع جلد نمبر 2 صفحہ 520۔ لیجئے میرے بہن، یہ تمام تر سوالوں کے جواب اللہ کی رحمت سے میں نے حدیث کی روشنی میں دلائل کے ساتھ اور کتابوں کے حوالہ جات سے بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ حق بات کو قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔